اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور اس جادو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اثر بھی ہو گیا تھا۔ اس بات پر بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ ان کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہو سکتا، اگر کوئی کرے بھی تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ ان کا پہلا اعتراض ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پر جادو کا اثر ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے جب اپنا جادو دکھایا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے زیر اثر آ گئے تھے، وہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے کہا تھا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، تم ہی غالب آؤ گے۔ پھر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر نبی پر جادو کا اثر تسلیم کر لیا جائے تو ساری شریعت ناقابل اعتماد ہو جاتی ہے۔ نبی کا کون سا کلام وحی پر مبنی ہے اور کون سا کلام جادو کے اثر کے تحت ہے، پھر یہ کون جج کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کے اثر سے صرف اور صرف آپ کے ذاتی افعال متاثر ہوئے تھے۔ اس اثر کا تعلق صرف اور صرف آپ کے ذاتی افعال تک محدود تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ میں فلاں کام کر چکا ہوں جبکہ کیا نہیں ہوتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے لگے تھے۔ یہ ذہنی کوفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 دن تک رہی۔ اگر جادو کا اثر آپ کی شریعت پر ہوتا تو آپ کبھی نماز نہ پڑھاتے، آپ کبھی ایک رکعت پڑھاتے یا قرآن کی قرات میں غلطی کرتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ۔ اور ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس میں یہ اشارہ بھی پایا جاتا ہو کہ اس جادو کے اثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پہ کوئی اثر ہوا۔ صرف اور صرف آپ کے ذاتی افعال اس سے متاثر ہوئے تھے۔ مثلا آپ کچھ سوچتے اور کہتے میں یہ کر چکا ہوں اپنے ذاتی کاموں میں سے، لیکن وہ آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا، آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا۔ اور اگر آپ سوچیں کہ کبھی آپ پر ایسی کیفیات ہوں تو اس سے بڑا انسان ذہنی طور پر کوفت میں آ جاتا ہے، وہ کنفیوز ہونے لگتا ہے کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ پھر ایک تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کفار کا ہمیشہ یہ کہنا رہا کہ انبیاء جادوگر ہیں یا ان پر جادو ہو گیا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے تو ہم بھی کافروں کی طرح ہو جائیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ملنے کے ٹائم سے ہی یہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ نبوت نہیں جادو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محصور تو نہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جادوگر بھی نہ تھے، کیونکہ جادوگر پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو 6 ماہ تک اس کا اثر نہیں ہوا، بعد میں اس کے اثرات نمایاں ہونا شروع ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے شفا یاب ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے جبرائیل امین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا تھا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا بطور دم پڑھی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، اور ہر جان کی برائی اور ہر حاسد کی نگاہ سے اللہ آپ کو شفا دے۔ اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں۔ یہ روایت مسلم میں آتی ہے۔